اگر ہم جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر اہل ایمان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کس طرح میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت الفردوس کا مالک بن جاؤں، تو اس کے لیے جنت کو بنانے والے نے خود بتایا کہ تم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ انتہائی قابل غور اور قابل توجہ باتیں ہیں، جو بندہ بھی ان کو سن کر ان پر عمل کر لے گا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، تو جنت کو بنانے والا خود گارنٹی دے رہا ہے کہ میں اس کو جنت الفردوس کا مالک بنا دوں گا۔ سورۃ المؤمنون کی وہ 10 آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج مجھ پر ایسی 10 آیتیں اتری ہیں کہ جو بھی ان کو اپنا لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ پاک خود بتانے سے پہلے ہی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایمان والے یقیناً کامیاب ہو گئے۔ وہ ایمان والے جن کے اندر یہ 10 صفات ہیں۔ پہلی صفت، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جنت الفردوس کے حقدار ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے جو ایمان والے لوگ ہیں کہ وہ فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، اور انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے دور بھاگے، پرہیز کرے۔ اور تیسری ان کی صفت، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، بلکہ جو اپنا حق ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے حق غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی عمل ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ جو اہل ایمان کامیاب ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی بندہ امانت رکھوا کے جائے تو وہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں مال کے رکھنے میں۔ اگر کوئی ان سے مشورہ مانگے تو مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، تو وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی راز کی بات کرے تو اس راز کو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، یعنی جتنا امانت داری کا مفہوم ہے اس پہ پورا اترنے والے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی نمازیں وہ ایسی ان کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں کہ دنیا جہان کی جتنی بھی ضرورت
اور جتنی بھی اہم چیز کوئی سامنے آ جائے، لیکن وہ نماز جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اپنی نماز جو ہے اس کی صحیح حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ گھر میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان ہو جاتی تو وہ ایسے ہو جاتے جیسے وہ کوئی اجنبی ہے۔ تو یہ بندہ بھی ان اعمال کو کرے گا جو اللہ پاک نے کرنے والے بتائے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا کہا ہے ان سے رکے گا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث، کس کے وارث؟ الذین یرثون جنت الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ان سارے اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔